الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جہاں سے باندھ کے رفتے سفر روانہ ہوا خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. نکال دیجیے آپ کام کر لیں اس کے اوپر کافی ہے. آپ بولنے دیجیے ٹیسٹ کر لیجیے. آپ اوپر آئیے صاحب وہ کانوں کا نکال کے اس میں بولنے لگائیے. آشنا نہ ہوا فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندنی بے باغ حجاز کنی کنی ہے تیری گرمی نواز گداز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. نکل کے باغ جہاں سے برہم کو بو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں تراغ نس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. سماعت فرمائیں. ایک تو یہ کہ پچھلے 26 جنوری کو جو پروگرام تھا اس میں ہمارے مخرج صاحب جن کا کہ اعلان کیا گیا تھا تقی عابدی صاحب ہوائی جہاز کے کینسل ہو جانے کی وجہ سے وہ پٹنہ میں رک گئے اور اس طرح سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہی نہیں بلکہ شاید 200 سے 250 تک فلائٹس ملتوی ہوئے تھے. اب اس میں ہم کو اس واسطے بھی برداشت کرنا تھا کہ 200-250 فلائٹس میں نہیں معلوم کتنے فلائٹس ایسے تھے جن کو میتوں میں شرکت کرنا تھا یا جن کو شادیوں میں یا بڑے بڑے اہم مقامات میں جانا. تو یہ مجبور تھے کہ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں مجبور تھے کچھ بھی نہیں. اور صبح مجھے 11-12 بجے فون کر کے بولے میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں لیکن 9-10 بجے سے پہلے نہیں آ سکتا رات. تو 9-10 بجے تک تو کوئی ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. سردی کے دن ضعیف لوگ بھی رہتے ہیں بلکہ ضعیف زیادہ رہتے ہیں نوجوان کم رہتے ہیں. بہرحال جو کچھ ہوا ہمارے پاس ایک البم بھی آیا ہے وہ فوٹوز کا جو حضرات نہیں تشریف لا سکے وہ البم دیکھ لے سکتے ہیں. والی فوٹوگرافر جو ہیں انہوں نے وہ البم فراہم کیا ہے. دوسرے یہ کہ آج آپ کے درمیان ایسے پروفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں کئی مرتبہ
اقبال شناسی کی محفلوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ اس وقت 928ویں نشست مخاطب کر رہے ہیں، جو آج یہاں چہارشنبے کے دن 31 جنوری 2018 مطابق 14 جمادی الاول 39 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر کانفرنس ہال جامعہ عثمانیہ کانفرنس ہال جو مسجد عالیہ گڑھ فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ناصر الدین صاحب ایک مشہور پروفیسر اور مصروف ترین ہونے کے علاوہ یہ ایسے محافل میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ میں ان سے اس وقت سے واقف ہوں جب سے کہ میرا خود بھی تعلق تعمیر ملت کے جلسوں سے رہا ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے ایک مبتدی کی حیثیت سے آیا کرتے تھے۔ حضرات، اور ایک اعلان یہ ہے کہ نہج البلاغہ سوسائٹی کی جانب سے وہ افتخار صاحب کون سی تاریخ کو لکھتے ہیں، اتوار کے دن 4 فروری کو سالار جنگ میوزیم ہال کون سا ہال ہے؟ 6:30 تراب علی خان ہال میں جو ہے منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسی 6:30 بجے ایسی محفل میں جس میں کہ بڑے بڑے علماء مخاطب کریں گے، ضرور شرکت فرمائیں۔ ہمارے ساتھی حضرات جو یہاں ہیں وہ کئی آپ وہاں پر رہیں گے، اور ایسی محفلوں سے آپ کو یقینی استفادے کا موقع ملے گا۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اپنے زرین کے آلات سے ہمارے نوازیں۔ میں جو حضرات علامہ اقبال بار بار یہ کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میخانہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، ایک حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ مسجد میں جب یزدانی صاحب اناؤنسمنٹ کر رہے تھے تو یہ بات انہوں نے کہی کہ لوگ اقبال کو شاعر اسلام سمجھتے ہیں، میں انہیں شاعر انسانیت سمجھتا ہوں۔ اس کانٹیکسٹ میں اقبال کی جو تمنا ہے، بے شمار نظمیں ایسی ہیں جہاں اقبال اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہو تو انسانیت سدھر جائے گی، یہ ہو تو انسانیت سدھر جائے گی، اگر ایسا ہو تو انسانیت سدھر جائے گی۔ اس قسم کے ایکشنز، مثال کے طور پر آج ہم اقبال کی بہت ہی ایسی نظموں کے تعلق سے بات کریں گے جو بچپن میں پڑھی جاتی تھی، جنہیں ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شمع کی روشنی طبقات میں نہیں بڑھتی، بالکل سورج کی طرح ہوتی ہے، یہ منور کر دیتی ہے ہر قسم کے اندھیروں کو۔ پھر اقبال کی تمنا آپ دیکھیے کہ ہم تو فلسفہ و شعر کی گتھیوں میں اس قدر سلجھ جاتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں کبھی کہ جب میں آپ سے بات کروں کہ جب پیام مشرق لکھا گیا تھا تو گوئٹے کے دیوان مغرب کے یعنی دا ویسٹ دیوان میسیج آف دا ویسٹ کے لیے لکھا گیا تھا، اس کی ٹکر پہ لکھا گیا تھا۔ گوئٹے ایک جرمن فلاسفر ہے۔ اقبال نے یورپ کے تمام فلاسفر سے استفادہ کیا ہے، جیسا ایک اچھے طالب علم کو کرنا چاہیے۔ اور جب ہم
اقبال کے ہم سنتے رہے ہیں، ہم کس سے سنتے رہے ہیں؟ ہم یہ پروفیسر صلاح الدین سے سنتے رہے ہیں، حالانکہ پروفیسر صلاح الدین کافی ضعیف ہو گئے تھے اس زمانے میں، لیکن ہم ان سے استفادہ کریں۔ پھر اس کے بعد پروفیسر عالم خون میری سے سنتے رہے کہ زمان و مکان اور وجودیت اور مختلف قسم کے ایسے مسائل جو ہمارے ذہنوں کو ایک سمت میں لے جاتے ہیں آئیڈیالوجیکلی اور فلسفیکلی۔ لیکن میں آج آپ سے یہ بات نہیں کرنے والا ہوں، میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ میرے فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، ایک حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو، تو وہ حرف تمنا کیا ہے؟ وہ حرف تمنا یہ ہے کہ ماضی کی ناکامیاں جو اقبال کے امیڈیٹ پہلے تھی، لیکن اقبال سے بہت دور طویل عرصے میں ماضی کی کامیابی ہی کامیابی تھی۔ یعنی اگر آپ خلفائے راشدین کے دور کو اگر آپ لے لیں، اس کے بعد عباسیڈ پیریڈ کو لے لیں، معاویہ حضرت معاویہ کے زمانے کو لے لیں، یا پھر جب آپ اسپین پہنچتے ہیں تو موسیٰ بن نصیر کو لے لیں، یا خالد بن زیاد کو لے لیں، طارق بن زیاد کو لے لیں، پھر آپ وہاں جب 1100 اور 1200 میں وہاں شکست ہونے لگی تو یہاں آٹونوم امپائر کی جو ہے بنیادیں پڑنے لگی اور گرو ہونے لگی۔ تو کہیں بھی جو ترقی اور ڈیولپمنٹ کے جو عوامل ہوتے ہیں، جو ارکان ہوتے ہیں، وہ ارکان جہاں کہیں ختم ہوتے ہیں وہاں حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں کہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں وہاں حکومتیں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اسپین میں کرسچنز پاپولیشن تھی، جویش پاپولیشن تھی، ایتھیسٹ تھے، بڑے بڑے اسکالر اور وہ سب مسلم اسپین میں خوشحالی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک قوم جو شمع کی طرح منور ہو، اس کی روشنی سے سارے لوگ استفادہ کرتے تھے، امن و امان قائم تھا اور ہر چیز اپنی جگہ چل رہی تھی۔ جہاں کے بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ وہ میرا کام ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں کی حمایت کرنا، اور علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، تعلیم سے متصف، علم سے منور معاشرہ تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین سوسائٹی بن کے سامنے آتا ہے۔ تو اقبال بار بار اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ پھر اقبال کی تمنا ایسا تھی کہ جوان پیروں کا استاد کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عشق اور اخلاقیات سے متصف نہ ہو۔ تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اسپین کی بات کرتے ہوئے علامہ نے یہ لکھا ہے کہ عشق ہے قاسم کرام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کے نہیں کوئی نام۔ اور عشق کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے عشق کی تمنا بھی اقبال کے پیکیج میں، جہاں وہ سوسائٹی کی، سماج کی اور ملت اسلامیہ کی اور انسانوں کی، کیونکہ اقبال بار بار احترام آدمیت کی بات کرتے ہیں،
एहतराम आदम। अब चूंकि हम एक ऐसे मुआशरे में और एक ऐसी सोसाइटी में आ गए हैं जहां बार बार हमको ये बोल के मुखातिब करना पड़ता है कि मुसलमान, लेकिन इकबाल जब बात करते हैं तो इस ज़माने में बात करते हैं कि मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, थे तो आबाओ तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। यानी यू आर वेटिंग फॉर ए लकी डे टू कम टू यू एंड दैट लकी डे शुड चेंज योर डेस्टिनी। तो यहां इकबाल ये कहते हैं कि जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। इकबाल की तमन्ना ये है कि इकबाल के हर्फ तमन्ना में इंसानों की क्राफ्ट्समैनशिप, इंसानों की हार्डवर्किंग, मेहनत, क्योंकि जो माशरा मेहनत के जरिए जिंदगी के वसाइल नहीं पैदा करता वो माशरा डिटोरेट हो जाता है, गरीब हो जाता है। उस माशरे के पास जीने के लिए जो हिम्मत और बहादुरी होनी पड़ती है वो उस माशरे में नहीं होती। तो इकबाल के ताल्लुक से जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ आप देखेंगे कि 1967 में इजिप्ट में इकबाल डे हुआ और वहाँ जामिअतुल अज़हर के एक डिपार्टमेंट में, इजिप्ट में, मोरक्को में और तकरीबन जहाँ तुर्किया में, खुद इंग्लैंड में इकबाल के ऊपर इतना काम हुआ है कि इकबाल ने जब असरार खुदी लिखी तो इकबाल की तमन्ना ये थी कि एक इंसान को मोहतरम बनने के लिए, अगर आप डायरेक्टली खुदी का तर्जुमा ईगो अगर कर दें और ईगो जो हम आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं वो समझ जाएं तो आपके लिए और हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह बात होगी। असरार खुदी दरअसल इस बात के लिए, इकबाल की इस तमन्ना का इजहार है कि किस तरह एक इंसान को मुहतरम बनना चाहिए, वो क्या क्वालिटीज होती हैं एक इंसान के अंदर जो उसको काबिल एहतराम बनाती है। यहाँ एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, बेसिकली बहुत मुख्तसर है। जब तक जीता है वो समझते ही नहीं कि मरेगा, और मरने के बाद तो किसी को मालूम नहीं होता कि वो शख्स जिया था। 100 years में 360 डेज पर ईयर के हिसाब से 36,000 डेज होते हैं। 36,000 डेज टोटल लाइफ स्पैन एक इंसान का होता है, जिसमें अगर आप हाफ कर दें, रात सोने के लिए आपने जो आधा वक्त इस्तेमाल किया है तो आपके पास 18,000 डेज बाकी है। और अगर आप 18,000 डेज में से अपनी उन बेवकूफियों के दिनों को निकाल मिनहा कर दें जो पैदा होने के 20 साल तक आप करते रहे हैं, क्योंकि आपको हमें पता ही नहीं चलता कि लाइफ किधर है। वालिदैन की बात नहीं सुनते, अच्छे काम करने के लिए तैयार नहीं होते, तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं होते, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब जानते नहीं है, और अल-वक़्तु कस्सैफ इन लम तख्ताहु ख़ता के हदीस है कि वक्त एक दो धारी तलवार है, अगर तुम इसको नहीं काटोगे, इसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो तुमको काट देगा। और असर खुदी में वक्त की तशरीह मौजूद है। तो फिर इकबाल की पूरी फिलॉसफी और शायरी जो नॉर्मली हम बड़े सीधा तरीकों से बात करते हैं। मसलन इकबाल का इश्क रसूल का जो टॉपिक था, और अभी कितनी खूबसूरत नज़म आपने पढ़ी, वो दरअसल जो तराबल्स के शहीदों का जो लहू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की खिदमत में पेश किया गया था, उसमें फातिमा बिन्त अब्दुल्ला थी। और एक सेपरेट नज़म में, एक अलहदा नज़म में इकबाल कहते हैं कि फातिमा तू आबरूए मिल उम्मत मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्तिक़ात का मासूम है, गाजियाने दीन की सरकाई तेरी किस्मत में थी।
ایک تڑپتا ہوا دل، ایک دھڑکتا ہوا دل، ایک سوچتا ہوا ذہن، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں صرف فاطمہ ہی پیدا ہو۔ یہ اقبال کی تمنا ہے، اور ہر فاطمہ غازیان دین کی سقائی کرے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں، آنکھ تیرے غم میں ہے، پر نغمہ عشرت بھی اس نالہ ماتم میں ہے، کیونکہ تجھ سے جو سبق حاصل کیا جائے گا، اس سے جو امتیں بنے گی، اس سے جو قومیں بنے گی، وہ قومیں کنٹریبیوٹری ہوں گی۔ جب ہم تو بڑا مجھے ہم لوگ چونکہ بہت عرصے تک اقبال کے فلسفے اور شاعری کے بڑے اونچے معیارات میں مقامات پہ ہم اس کو دیکھیں، اقبال کو مثلا نیٹشے کے انداز میں دیکھیں، کبھی جو ہے دانتے کے انداز میں دیکھیں، تو کبھی گوئٹے کے اس میں دیکھیں، تو اور ہمیشہ سوچتے رہے کہ ہماری قابلیت کا اظہار تب ہوگا جبکہ ہم ان تمام لوگوں کے ریفرنسز ہم وہاں استعمال کریں گے اور بولیں گے کہ اقبال اتنی ٹکر کا ہے، اور ہم یہ نہیں بولیں گے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ کبھی ہم ان معاملات میں یہاں سے کوئی انسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کا اگر دل دھڑکتا ہے تو آپ کو یہ میسیج، اللہ یزدانی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ہمت دے جو یہ کام کرتے ہیں، یہاں سے اگر آپ اپنے گھروں کو لے جائیں گے تو وہ تمنا جو اقبال کے دل میں تھی، اس کا کوئی مطلب، اس کا کوئی میننگ، اس کا کوئی ڈیفینیشن نکل سکتا ہے۔ ایز اے ٹیچر مائی سیلف، کیونکہ میں انتہائی بے ادب سبجیکٹ کا پروفیسر رہا، اکنامکس میں پڑھاتا رہا، جو مجھے یہ سکھاتی تھی کہ محدود وسائل میں لامحدود خواہشات کی تکمیل کس طرح کی جانی چاہیے۔ تو یہاں یہ بات بار بار سامنے آتی ہے جب علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ میاں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں تو بڑا عجیب ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ باتیں جو ہے جو سمجھنے کی ہیں، یہاں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حالانکہ شوپنہار اور گوتم بدھ کی طرح خواہش اور آرزو کی زندگی کے مضر عناصر اقبال نہیں سمجھتے تھے، یہ عناصر مضر ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی یاس و خلوص سے عبارت نہیں ہے، یعنی نا امیدی سے عبارت نہیں ہے، ایکسٹریمزم سے عبارت نہیں ہے۔ ابھی بڑا اچھا اس نوجوان نے جب سورہ رحمان کی بات ہو رہی تھی، بالقسط ولا تخسر المیزان وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، آرڈر ہے کہ کائنات کو ایک توازن پہ قائم کیا گیا ہے، اس میں ڈسٹرب مت کرنا۔ اور ہم ہیں کہ ہر روز صبح کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر اس توازن کو برابر ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ذمہ داری ہم کو نبھانا ہوتا ہے، جب اپنے احباب کے ساتھ، جب اپنے والدین کے ساتھ، جب اپنی سوسائٹی کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھانا ہوتا ہے، تو اس میں ہم خسارے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ ایک نکال لیجئے، قصہ ختم۔ Neither medical science nor any technology is going to help us جب اس میں سے ایک ایلیمنٹ نکل جاتا ہے، ہارڈ ویئر رہ جاتا ہے، سافٹ ویئر غائب۔ سافٹ ویئر میں کوئی ڈسٹربنس ہوا تو بڑا اسٹرگل کرتے، nobody can correct it. No Bill Gates has yet gone to create a software that can be replaced. کوئی بھی متبادل ریپلیسمنٹ کے لیے وہ ہماری روح کا کوئی ہے
ہمیں کرنے ہوتے ہیں، اقبال کا ذہن کس طرح کا ہوتا ہے؟ شیطان کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں کہ ہر لحظ ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ تو اقبال کی تمنا یہ ہے کہ ان میں سے ہر فرد احتساب کائنات کے قابل بنے، اور شیطان کی پوری جدوجہد یہ ہے کہ ان کو اس احتساب کے قابل نہ رکھا جائے۔ تو اگر ہم اس احتساب کی جدوجہد میں ہم کس کے پیروکار ہیں؟ کس کے پیروکار؟ شیطان کے پیروکار ہیں۔ شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ڈونٹ چینج دا فیکٹ۔ اگر آپ کے اندر آرزو اور تمنا ہے، اور جیسا کہ اقبال کی تمنا ہے، اقبال کی تمنا جب آپ پریکٹس کریں گے تو وہ فیکٹ بنے گی۔ جب تک وہ کتابوں میں رہے گی اور ہمارے جیسے اساتذہ کے ذہنوں میں رہے گی، وہ فیکٹ نہیں ہوگی بلکہ ایک قصہ ہوگا، اور قصے سے ہم کو کیا فائدہ ہے، کیا لینا دینا ہے؟ نئی دنیا کو اقبال دیکھ رہے تھے۔ اقبال نے شکست و ریخت کی تمام تاریخوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ ٹوٹتے ہوئے بھروسوں کی، ٹوٹتی ہوئی امیدوں کی، ٹوٹتی ہوئی ہمتوں کی تمام قسم کی تاریخ اقبال کے سامنے ایک ٹھنڈے پانی کی لہر کی طرح رواں دواں تھی، وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ آپ بار بار یہی کوشچن کر رہے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہیں، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہیں۔ ہم دیکھیں، مدینہ منورہ میں کیا ابتدائی دنوں میں اسٹرگل، جدوجہد، معاشی، صنعتیانے کا عمل، کپڑا بنانے کا عمل، برتن بنانے کا عمل، میں آپ سے پوچھوں کیا یہ سب اس دور میں تھا نہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا ایریا جہاں ایک آبادی، پاپولیشن تھی، اور ان کی اپنی ضروریات زندگی تھی، وہاں آرکیٹیکچر موجود تھے، جو جیسے بھی گھر بناتے تھے لیکن گھر ہوتا تھا۔ تو جو کرافٹسمین شپ سنت رسول میں ہے، اس کرافٹسمین شپ کی بات کہاں ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کا مطلب یہ کہ کلیئر ڈیفرنسیشن بٹوین مین اینڈ شیطان۔ اس کا کنٹریبیوشن الگ ہوگا، اس کا کنٹریبیوشن الگ ہوگا۔ الشمس والقمر بحسبان۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقوق العباد کی تکمیل میں لگے رہیں۔ اور حقوق العباد کی تکمیل کیا ہوتی ہے؟ جب آپ وہ انجیکشن بناتے ہیں جو کسی مریض کو درست کر دیتا ہے، جب آپ وہ ٹیبلٹ بناتے ہیں، آپ تو یہ کام دوسروں کو دے رکھا ہے، لیکن تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حقوق العباد ان کا بہتر ہے ہمارا۔ We have to analyze ourselves. And it doesn't mean کہ میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ شاید اقبال کا حرف تمنا ہم کو اس راستے پہ لے آئے جس راستے سے ہم کو گزرنا چاہیے، کیونکہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اللہ تعالیٰ کی زبان اقبال یہ کہلوا رہا ہے کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے مند تم ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو، اقبال کی تمنا ہے کہ ہم فنکار بنیں، اقبال کی یہ تمنا ہے کہ ہم اپنے نشے مند کی حفاظت کریں، نشے مند بنائیں پہلے، پھر اس کی حفاظت کریں۔
तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में करीम। जिनकी दुहाई दे के आज मस्जिदों में तकरीरें की जाती हैं कि साहबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की जिंदगी की तरह, तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में करीम। तुम हो गुफ्तार सरापा, तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। तुम तरसते हो कली को, वो गुलिस्ता बकिनार। तो अब हम क्या करें? क्योंकि हमारा तो दावा अभी शिकवा का पहले बंद में ही छुपा हुआ है कि क्यों जियाकार बनूं, क्यों सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा ना करूं, महवे गमे दोष रहूं, हम नवा मैं भी कोई गिल के खामोश रहूं। ऐ खुदा शिकवा अरबाब वफा भी सुन ले। अगर वहां से अल्लाह ताला बोलता है किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। जो गुफ्तगू, जो बातें इकबाल के हवाले से हम करते हैं, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नीत्शे ने एक सुपरमैन बनाया जिसके पास ताकत फलाना और हर किस्म की चीजें मौजूद थी, उसका अपना एक कॉन्सेप्ट। विलियम ब्लेक ने एक कॉन्सेप्ट दिया टाइगर का, वो भी ताकत। और इस किस्म का हम वहां तक पहुंच अगर नहीं भी सकते हो तो इकबाल की आरज़ू है जो मौलाना रूम की ज़बान में वो कहते हैं कि रुस्तुम दस्ताने वो हजरत अली की तलाश में हूं। तो लोगों ने कहा कि अरे मुल्क साहब, आप इतना बड़ा चराग लेके आप ढूंढते फिर रहे हैं, आपको ये लोग तो मिलेंगे नहीं। तो मौलाना रूम तो बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि बेवकूफ हो, मैं ढूंढ ही इसीलिए रहा हूं कि वो मिलते नहीं, वरना मुझे ढूंढने क्या। तो हम किसी मरहले पे इस सब्जेक्ट पे अच्छी तरह मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां इस बात को इस तरह खत्म करूंगा कि हमको अल्लामा इकबाल का जो हर्फ इकबाल, चाहे आप दाविदनामा पढ़ें या पश्च बैद वो अक़वाम शर्क़ पढ़ें या असरार खुदी पढ़ें या रमूज़ बेखुदी पढ़ें, यानी मैं उसकी तैयारी आज करके लाया था। लेकिन ये इस किस्म की हाई क्वालिटी फिलोसफिकल गुफ्तगू से आप मेरी तारीफ जरूर कर देंगे, लेकिन ऑडियंस को उससे बहुत कम फायदा होगा। तो बेहतर तरीका उसका ये होता है कि हम एक एक बात अपने लिए सीखें, तो शायद उससे कोई बेनिफिट हम निकाल पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े लोग, अज़्ज़ाम, गुलाम दस्तगीर रशीद और हम खलीफा अब्दुल हकीम, ऐसे बड़े बड़े लोग जो यहाँ ही नहीं सारी दुनिया में ये लोग इकबाल की तालीम देते रहे हैं लोग। डॉक्टर रज़ियुद्दीन मैथमेटिशियन, अरे इकबाल के लिए कोई इकोनॉमिस्ट, कोई सोशोलॉजिस्ट, कोई पॉलिटिक्स या रिलीजन का आदमी ये नहीं था, बल्कि जिसने भी इंस्पिरेशन हासिल किया। मैं तो समझता हूँ कि फयाजुद्दीन आर्किटेक्ट भी इकबाल के पढ़े जो दुनिया में मशहूर थे, और उन्होंने हजारों लोगों की मदद की। तो बहरहाल मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करके बात खत्म करूँगा कि इकबाल का जो हर्फ तमन्ना है वो हमारी तरक्की, यानी हमारे माशरे की तरक्की, इंसानी माशरे की तरक्की, मुसलमानों की जिम्मेदारी, ये तमाम चीज़ों का इकबाल का हर्फ तमन्ना तकाजा करता है। कोशिश करें कि हम इसको समझें और प्रैक्टिस करें। मुश्किलें उम्मत मरहूमा की आसान कर दे, मोरे बेमाया को हमदोश सुलेमा कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे, यानी हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। आमीन। उसमें हर्फ तमन्ना ऐसे महसूस होता है कि हर्फ तमन्ना एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन मुखर्रिर साहब ने दरिया को पूजे में बंद कर दिया। हज़रात,
بعض وضاحتیں کر رہا ہوں. ہمارے مخرج صاحب نے انسپریشن کا لفظ استعمال کیا ہے. شاید بعض حضرات کو انسپریشن کے لفظ کے معنی نہیں معلوم ہوں گے. انسپریشن ہے جذبہ، جذبہ اس کا ذکر تھا. اور دوسرے جو ہے نیچے گوئٹے اور ڈانٹے وغیرہ کا ذکر آیا. یہ شاعر ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن فلاسفر ضرور تھے. اور علامہ اقبال نے ان کے فلسفے کا مطالعہ زیادہ تر کیا ہے، قائم کریں گے. اور پھر چکبس کا ایک شعر کا حوالہ دیا. چکبس تو تخلص تھا. نام کیا تھا ذرا کوئی بتا سکتے ہیں؟ چکبس تخلص ہے. چکبس تخلص ہے. ان کا نام کیا تھا؟ کھڑے رہ کے بولیے. جی ہاں، تو برج نارائن نام تھا ان کا، اور تخلص کیا کرتے تھے چکبس. تو وہ شعر کا حوالہ دیا مخرج صاحب نے. اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں شاعری کا معیار دیکھے کیا تھا، کہ ایسے عالم تھے جو شاید تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ حوالہ میں دیا تھا، آپ ذکر کر رہے ہیں. تو وہ معیار کیا تھا ذرا دیکھیے آپ. کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید اردو سے زیادہ واقف نہیں ہوئے، لیکن اردو زبان ان کی مادری زبان تھی. اور کہا یہ جاتا ہے، یہ بھی اس کا بھی ذکر کیا تھا، میں یاد ہوگا. آنند نارائن بلّا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے. اس کے بعد انجمن ترقی اردو کے صدر بنے ہونے کے بعد. تو پریس والوں نے کہا کہ صاحب غیر معمولی طور پہ شاعری میں اور اردو کے ادب میں انوالو ہیں اور صدر بنے ہیں انجمن ترقی اردو کے، تو آپ کو اردو کی اتنی اہمیت نہ دیتے. تو خیر آپ میں اتفاق کریں نہ کریں، لیکن میں ایک واقعے کا حوالہ لگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ زبان چھوڑو یا مذہب چھوڑو، دونوں میں سے ایک اختیار کرو، تو میں زبان اختیار کروں گا. یہ آپ اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، میں اتفاق کروں، لیکن اس کی اہمیت انہوں نے یہ تک بتائی. تو اس طرح سے چکبس نے جو کہا ہے وہ شعر یہ ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ضمور ترتیب، اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان. تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایک مصرع ایسا ہے جس میں شاید ہم لوگوں میں سے کہیں پہ صادق آتا ہے کہ ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا. یہ مطلب یہ ہے میرا کہ آپ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد یہاں تو حال دل سن لیتے ہیں پورا، پھر اس کے بعد کہاں تک عمل ہوتا ہے وہ دیکھیے. پہلے آپ اس پہ طے کیجیے کہ آپ میں سے کتنے کے گھروں میں اخبار آتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ اخبار منگاتے ہیں تو آپ کے خانہ اہل خانہ جو ہوتے ہیں جن میں بیوی بچے سب شامل ہوتے ہیں، ان کو بھی موقع ملتا ہے کچھ پڑھنے کا، دیکھنے کا، یا آپ کو ان کو پڑھ کے سنانے کا. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ اگر اردو اخباروں کے جو جلسے ہوتے ہیں مختلف عنوانات سے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ یا تو اخبار منگاتے ہیں، یا ایک اخبار منگاتا ہے تو 4-5 گھر والے اطراف سے منگا کے پڑھتے ہیں. اب اردو ترقی کرے تو کیسے ترقی کرے؟ اور آپ کو سمجھ میں آئے شعرا اور آپ کا جو سرمایہ ہے ادب کا، وہ سرمایہ آپ کو معلوم ہو تو کس طرح سے معلوم ہو؟ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ مخرج صاحب نے تقریر کی روانی میں ہوتا ہے ایسا، یہ کہا کہ ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑے کا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ ہم پوری طرح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. سمجھے نہیں آپ؟ یہ وضاحت چاہتا تھا میں وضاحت کرنا. اور پھر انہوں نے کامل، مرد کامل یا کامل کا ذکر کیا، انسان کامل کا. پہلے تو یہ کہ میں نے یہ اپنی مخاطبت میں یا تعارف میں میں نے یہ کہا تھا کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ اقبال یہ کیا انسان اسلام کے شاعر اسلام ہے، لیکن میں نے یہ واضح کیا تھا کہ شاعر اسلام نہیں بلکہ شاعر انسانیت.
اور جو لفظ کامل کا آپ نے استعمال کیا وہ اگر میں ذکر کروں تو بھیجانا ہوگا، جس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ گرو نانک نے جو بھی تعلیم کا درس دیا ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے جس میں مرد کامل کا ذکر آتا ہے۔ پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے، کہا تھا توحید کا، ظاہر مسلمان ہیں اب توحید کے اوپر، لیکن عام طور پہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، تو اس زمانے میں پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ مرد کامل کا لفظ استعمال کیا گرو نانک کے اوپر، جو توحید کے قائل تھے، اور شاید کسی مذہب میں آپ پتہ نہیں ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ ہمارے پاس جیسا ذکر ہے ویسا گرو نانک کی تعلیمات میں بھی اور گرو گرد صاحب میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو میں اب اتنا سب رہتے ہوئے چونکہ دعا ہو چکی ہے اور پھر یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ایک لیکچر اتوار کے دن ہے جو اہم لیکچر ہے اس لحاظ سے کہ مجھے انشورنس والوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ انشورنس اتنا کم نہیں ہے جتنا کہ ہندوستان، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ کم مسلمان۔ مجھے اس کے بعد اس کی واجبیت پہ جانا نہیں ہے کہ وہ انشورنس شاید جائز ہے یا نہیں جائز ہے، وہ سوال نہیں ہے، اور جو بھی آپ کو معلومات ہوں گے صبح ہمارا ہر مہینہ ہیلتھ لیکچر ہوتا ہے، چونکہ ہیلتھ سے متعلق ہے اس لیے ایک مشہور معروف کمپنی کی جانب سے ہم ارینج کریں ابھی، وہ جو ہے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ کہا گیا ہے، یعنی ایک سچا دوست وہی ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے، اور اس میں امپورٹینس آف انشورنس ان ڈے ٹو ڈے لائف، زندگی کے ہر شعبے میں امپورٹینس کتنا ہے انشورنس میں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے سرکل میں اگر 10 آدمی ہیں اور اس میں سے 5-6 کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں تو ہر ایک ٹکر کھایا ہے موٹر سائیکل 5-6، اور موٹر سائیکل کی ٹکر کھانے کے بعد آپ کو معلوم ہے علاج کتنا مہنگا ہوتا ہے، اس کے دوسرے کہتے ہیں وہ اگر معمولی انشورنس کا وہ نہیں کرتے۔ تو خیر آپ چاہے آپ کے اعتقادات میں ہو نہ ہو مگر واقفیت آپ کے لیے ضروری ہے، آپ اختلاف بھی کرنے کے لیے واقفیت رکھیں، اور اگر فائدہ اٹھانا ہے بھی تو اور ضروری ہے بات۔ تو صبح 7 بجے اتوار کے دن 4 تاریخ ہے، ہمارا ہر مہینہ ایک لیکچر ہوتا ہے جو 20-22 سال سے چل رہا ہے، ضرور تشریف لائیے، آپ بھی آئیے، آپ کے ساتھیوں کو بھی لیتے آئیے، انشورنس کے اوپر آپ کو بہت مفید معلومات ہیں۔ جزاک اللہ، دعا ہو چکی ہے، لہٰذا میں کی برخاستگی کا